پیپلز پارٹی کے بروز میں صوبہ سندھ کے جو آئینی حقوق ہیں، صوبہ بلوچستان کے جو آئینی حقوق ہیں، ان کو وہ بار بار پامال کرتے ہیں۔ گیس کے اوپر شیخ صاحب بات کریں گے، میں آئلینڈز اتھارٹی کے اوپر آ جاتا ہوں۔ بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ مراد سعید صاحب جب اپنے عہدے کو، اپنے قلمدان کو پڑھتے ہیں تو وہ لکھا ہوا ہے منسٹر فار کمیونیکیشن، تو کمیونیکیشن کو سمجھتے ہیں کہ ان کا کام پولیٹیکل کمیونیکیشن ہے۔ میں ان کو یاد دلانا چاہوں گا، مراد سعید صاحب، آپ کا کام بحیثیت وفاقی وزیر مواصلات کمیونیکیشن کے پولیٹیکل معاملات پر فیڈریٹنگ یونٹس کو ساتھ بٹھانا ہے، اور اس میں بنیادی کام جو ہائی وے آپ کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کو نیشنل ہائی ویز کی نیٹ ورک کو فعال بنانا ہے، اس کو امپروو کرنا ہے۔ تو اگر آپ کمیونیکیٹ اس ایشو کے اوپر کریں گے جو کہ آپ کا بنیادی کام ہے تو زیادہ بہتر طریقے سے چیزیں ہو پائیں گی۔ لیکن اگر آپ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ان معاملات کے اوپر بات کریں گے جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ غلطی کریں گے۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ ہائی ویز پر کنفائن کریں۔ وفاقی حکومت کی ذمہ داری سکھر سے حیدرآباد ہائی وے کو بنانے کی ہے، کراچی حیدرآباد ہائی وے کو مینٹین کرنے کی ہے، خراب صورتحال ہے ہائی ویز کی، جن کی بہت خراب صورتحال ہے اس وقت۔ آپ اپنا جو بنیادی کام ہے وہ تو آپ نہیں کر رہے، لیکن اپنے بغض کی وجہ سے، وہ بغض جو کہ آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاتے آپ، اور دوسروں کے کام میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ اور میں بڑے احترام کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ مراد سعید صاحب نے ایک بار پھر دخل اندازی کرنے کی کوشش کی ہے اور پارلیمان جیسے مقدس ادارے میں غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ مراد سعید صاحب کہتے ہیں کہ بنڈال بڈو پر آرڈیننس صدر مملکت نے اس کا اجرا صحیح کیا، ان کا اختیار ہے، اور وہ کہتے ہیں صدور جو ہے ماضی میں بھی آرڈیننس ایشو کرتے تھے۔ مراد سعید صاحب، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ صدر کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کابینہ کی ایڈوائس پر آرڈیننس جاری کر سکتا ہے، لیکن وہ آرڈیننس اسی ایشو پر جاری کر سکتا ہے جس کی جورسڈکشن وفاق کی ہو۔ صدر مملکت کسی صوبائی معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتے، وفاقی کابینہ کسی صوبائی معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ وفاقی حکومت کی ایگزیکٹو اتھارٹی ان معاملات پر کنفائن کرتی ہے جس کی لیجسلیٹو اتھارٹی وفاقی حکومت کے پاس ہے، اور یہ بات آئین پاکستان میں آرٹیکل 97 میں لکھی ہے، جو کہ آج میں مراد سعید جیسے لوگوں کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا کہ جس آئین پر آپ حلف لیتے ہیں، ذرا اس آئین پاکستان کو پڑھ لیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ آرٹیکل 97 میں لکھا گیا ہے، ایکسٹینٹ آف ایگزیکٹو اتھارٹی آف فیڈریشن، وفاق کی ایگزیکٹو اتھارٹی کہاں کہاں ہو سکتی ہے۔ سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن، یعنی کہ قانون آئین کے ماتحت، دی ایگزیکٹو اتھارٹی آف دا فیڈریشن shall extend to matters with respect to which Majlis Shura has power to make laws, including exercise of rights, authority and jurisdiction in and relation to areas outside Pakistan۔ یعنی کہ وفاقی حکومت کا اختیار ان ایشوز کے اوپر ہے جو کہ پارلیمان جس کی قانون سازی کر سکتا ہے۔ زمین ایک صوبائی سبجیکٹ ہے، ہر صوبے کی حد آرٹیکل 1 میں آئین پاکستان نے ڈیفائن کر دی ہے۔ اس حد کے اندر جو زمین ہے وہ وفاقی حکومت کی ملکیت نہیں ہے، وہ صوبائی حکومتوں کی ملکیت ہے۔ جو سندھ میں ہے وہ سندھ کی ملکیت ہے، جو پنجاب میں ہے وہ پنجاب کی ملکیت ہے، جو پنجاب خیبر پختونخوا میں ہے وہ پنجاب خیبر پختونخوا حکومت کی ملکیت ہے۔
آئی لینڈ جو ہیں جو صوبہ سندھ کی کوسٹ پر ہے، یہ صوبہ سندھ کی حکومت کی ملکیت ہے. جو بلوچستان کی کوسٹ پر ہیں وہ بلوچستان کی حکومت کی ملکیت ہے. فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ دیکھ لیجئے مراد سعید صاحب. اگر فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں کہیں پر بھی آئی لینڈز کا اختیار وفاقی حکومت کے پاس آتا ہے تو آپ مجھے غلط ثابت کر دیجئے، لیکن پڑھ لیجئے. میں کیوں کہتا ہوں کہ آئی لینڈز صوبے کے پاس آتے ہیں؟ آرٹیکل 172، آرٹیکل 172 آئین پاکستان کا سب آرٹیکل 2 آئین پاکستان فرماتا ہے all lands, minerals and other things of value within continental shelf or underlying the ocean beyond the territorial waters of Pakistan shall vest in the federal government. کیا ورڈ یوز ہوا ہے؟ بیونڈ، یعنی کہ ٹیریٹوریل واٹرز کے باہر وہ وفاق کے پاس ہیں. جو ٹیریٹوریل واٹرز کے اندر ہیں وہ صوبوں کے پاس ہیں. اور 2010 میں صوبہ سندھ کے حوالے سے ایک مقدمے میں سندھ ہائی کورٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ آئی لینڈ جو ہیں وہ صوبائی حکومت کی ملکیت ہے. ان تمام چیزوں کے بعد کوئی ابہام نہیں رہتا کہ یہ پراپرٹی، یہ جائیداد، یہ ملکیت صوبائی حکومت کی ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ملکیت ہی وفاق کی ہے، تو میں سوال یہ پوچھنا چاہوں گا، آئین پاکستان تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا، تو ملکیت کیسے کریٹ ہو رہی ہے آپ کی؟ پہلا سوال. دوسرا سوال، یہ کہتے ہیں ملکیت ہماری ہے کیونکہ یہ پورٹ قاسم کے ایریے میں آتی ہے. میں آپ سب دوستوں کو بتانا چاہوں گا کہ پورٹ قاسم کا قانون شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 میں پاس کرایا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے 1973-74 نے پورٹ قاسم کو پورٹ قاسم کے لیے زمین الاٹ کی 10,000 ایکڑ. یہ ڈاکیومنٹڈ ہے. غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب وزیر اعلیٰ تھے. سندھ حکومت نے لینڈ یوٹیلائزیشن ڈپارٹمنٹ نے پورٹ قاسم کو زمین ٹرانسفر کی پورٹ قاسم اسٹیبلش کرنے کے لیے. تو کیسے ان کی ملکیت ہو سکتی ہے؟ دوسری چیز، مراد سعید صاحب بھی کہتے ہیں، علی زیدی صاحب بھی کہتے ہیں، اور باقی وفاقی وزراء بھی کہتے ہیں کہ جی سندھ حکومت نے اس کی این او سی دی تھی ہمیں. ہم نے ان سے این او سی مانگی تھی کہ ہم یہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اور سندھ حکومت نے اس کی این او سی دی. میں بڑا بنیادی سوال پوچھنا چاہوں گا، اگر ملکیت وفاقی حکومت کی ہے تو کیا صوبائی حکومت سے آپ این او سی مانگیں گے؟ کیا پورٹ قاسم میں کوئی ڈیولپمنٹ جب ہوتی ہے، پورٹ قاسم کی حدود میں یا کے پی ٹی کی حدود میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، تو کیا پورٹ قاسم، کیا کے پی ٹی صوبائی حکومت سے اجازت مانگتی ہے؟ اگر اسلام آباد میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو کیا وفاقی حکومت پنجاب حکومت سے، کے پی حکومت سے، سندھ حکومت سے اجازت مانگتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ٹیریٹری ڈیفائن کی ہوئی آئین پاکستان میں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر چیز کو اپنے حساب سے ٹویسٹ کریں. ایک طرف آپ کہتے ہیں یہ ملکیت ہماری ہے، لیکن پھر آپ خود ہی کہتے ہیں کہ ہم نے این او سی سندھ حکومت سے مانگی. اور میں غیر پارلیمانی لفظ استعمال کر رہا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا بڑے احترام کے ساتھ. جو خط سندھ حکومت نے ارسال کیا تھا وہ خط پڑھ لیں، اس کے اندر اگر کہیں پر این او سی، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ سندھ حکومت نے دیا ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے. یہ جعلیت ہے، غلط بیانی ہے. جو لوگ پارلیمان پہ کھڑے ہو کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، پریس کانفرنس میں غلط بات، اعتبار سے یہ آئی لینڈز صوبہ سندھ کی ملکیت ہیں. بنڈال بڈو صوبہ سندھ کی عوام کی، صوبہ سندھ کی حکومت کی ملکیت ہے. آپ کو خود اس بات کا احساس ہے کہ یہ صوبہ سندھ کی ملکیت ہے، اس لیے آپ لوگوں نے خط لکھا ہمیں.
پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ پورٹ قاسم کی ملکیت ہے، پھر آپ کہتے ہیں یہ وفاقی حکومت کی ملکیت ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ جی NOC دے دی گئی تھی. اس خط میں کہیں پر بھی اگر NOC ہے پڑھ لیں اس کو، اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو کسی سے پڑھوا لیں. آپ تمام دوستوں کے پاس وہ خط موجود ہے. خدا را پارلیمان جیسے مقدس ادارے میں کھڑے ہو کے اپنے سیاسی بغض کی خاطر، اپنے مفادات کی خاطر، اپنی ATMs کی خاطر غلط بیانی نہ کرے. یہ آئیلینڈز صوبہ سندھ کی ملکیت تھے، ملکیت ہیں اور انشاءاللہ ملکیت رہیں گے. اور ہم وفاقی حکومت کو غیر قانونی، غیر آئینی طریقہ کار سے ان آئیلینڈز کی چائنا کٹنگ نہیں کرنے دیں گے. میں شکر گزار ہوں سندھ کی عوام کا، سندھ کی عوام کے نمائندہ ادارے سندھ اسمبلی کا، سول سوسائٹی کا، میڈیا کا، جنہوں نے اس اہم مقدمے میں ہمارا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے یہ غیر آئینی آرڈیننس کو، غیر قانونی آرڈیننس کو پارلیمان میں ٹیبل نہیں کر پائے. ان کے اندر اتنی نہ قانونی نہ اخلاقی جرت تھی کہ آئیلینڈ پیش کر پاتے، اور آپ نے دیکھا یہ بیک ٹریک کر گئے اور اب یہ اپنی فیس سیونگ کے لیے اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹس پارلیمان میں دیتے ہیں. میں ایک بار پھر یہ باور کرانا چاہوں گا کہ ان کے غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹس کی وجہ سے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. صوبہ سندھ کی حکومت صوبہ سندھ کی عوام کے آئینی حقوق کی ضامن اور محافظ ہے، اور انشاءاللہ اس آئین کے تحت جو ذمہ داریاں حکومت سندھ کو اپنی عوام کے حقوق کو تحفظ کرنے کی ضرورت ہے وہ ذمہ داریاں نبھائی جائیں گی انشاءاللہ، اور نبھاتے ہم رہیں گے. گیس کے ایشو پر اب امتیاز شیخ صاحب بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو مرزا وہاب صاحب نے باتیں کیں وہ مائنڈ سیٹ ظاہر کر رہی ہیں وفاقی وزراء کا، وفاقی حکومت کا، کہ وہ سندھ کے وسائل سے کے اوپر کس طرح کی نظر رکھے ہوئے ہیں. مطلب سندھ کو جو ان کا آئینی حق ہے وہ تو دینا نہیں ہے، سندھ کو جو کانسٹیٹیوشن، جو کوٹیں جو سندھ کے عوام چاہتے ہیں وہ تو دینا نہیں ہے، لیکن کبھی آئیلینڈز کی زمین پہ نظر ہے، تو کبھی سندھ کی گیس جو ہے چوری کی جاتی ہے، کبھی پھر بجلی جو ہے سندھ کی پیداوار جو ہے وہ بھی آپ لے جاتے ہیں اور پھر ہمیں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کراتے ہیں. NFC ایوارڈ ہے وہ آپ ہمیں نہیں دیتے. مطلب یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ مطلب کئی بار وزیر اعلیٰ سندھ اپنا اسمبلی میں بھی اور CCI کی میٹنگز میں بھی اور جو ریلیونٹ فورمز ہیں وہاں بات کر چکے ہیں. تو آج پھر ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ دینے کا ان کا کوئی پروگرام نہیں ہے، صرف وہ سندھ کے وسائل کو لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں. اور جو آپ نے آئیلینڈز کی بات کی، بہت ہی واضح طور پہ آئینی اور جو کانسٹیٹیوشن اور کورٹس کے فیصلوں کے مطابق جس طرح مرزا وہاب سے بات کی، لیکن میں ان انویسٹرز کو بھی مطلب خبردار کرنا چاہتا ہوں جو کہ ان سے اپنا آئیلینڈز پہ آنے کی کوشش کریں گے، ان کے سامنے سندھ کے عوام کھڑے ہوں گے، وہ اس طرح اپنا وہاں کام نہیں کر سکیں گے. یہ میں بالکل ان کو واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں، چاہے کوئی بھی وہاں انویسٹر ہونا چاہتا ہے. تو میں اب گیس کے بارے میں تفصیل سے بات کروں. گیس کا بار بار ہم ذکر کرتے ہیں ان کی نایابی کا. کل ایک پھر اور لیٹر گیا ہے سوئی صدرن سے جس میں مکمل طور پہ کیپٹیو پاور پلانٹس کی اور انڈسٹریز کی گیس بند کر دی گئی ہے. بڑی مشکل سے جو کہ کووڈ کی وجہ سے اور نااہلیت جو فیڈرل گورنمنٹ کی ہے اس کی وجہ سے جو معیشت کو نقصان پہنچا تھا، پھر کچھ ہمارے انڈسٹریلسٹ نے اس میں کوشش کی اور خاص طور پہ سندھ کے انڈسٹریلسٹ نے کوشش کی، لیکن پھر ان کو فیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مکمل طور پہ ان کی گیس بند کر دی گئی ہے، جس سے ان کے مطلب پروڈکشن میں پروڈکشن آرڈرز میں جو کہ دنیا سے ان کو ملے ہوئے ہیں ان کی ترسیل ان کو پہنچانا وقت پہ
اور ان کو مطلب وہاں ڈیلیور کرنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سازش کے تحت اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ ممکن نہیں ہو سکے گا ان کے لیے، ہمارے انڈسٹریلسٹ کے لیے، کہ وہ کر سکیں۔ یہ بھی بار بار کل وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی بتایا، میں بھی اسمبلی میں سوال جواب میں بتا چکا ہوں، اور آج پھر بتاتے ہیں کہ سندھ کے پاس وافر مقدار میں گیس موجود ہے، اور آپ وہ سوئی ناردرن گیس کو دے رہے ہیں۔ سندھ کے گیس پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اس کو برائے مہربانی پاکستان کے آئین کے حوالے سے، پاکستان کے قانون کے مطابق اس کو بند کیا جائے، اور وہ گیس جو ہے وہ سندھ کے لوگوں کو، سندھ کی انڈسٹریز کو، سندھ کے گھروں کو، جہاں اس وقت لوگ گھروں میں گیس کی وجہ سے پریشان ہیں، وہاں دیا جائے۔ ہم یہ بار بار مطالبہ اس لیے کر رہے ہیں کہ شاید ان کے کان پہ کوئی جوں رینگ جائے اور وہ آئینی مسئلہ حل کر سکیں، لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پھر ان کے اس طرح کے الٹے سیدھے بیانات آ جاتے ہیں، اور ایک وزیر صاحبان آتے ہیں، وزیروں کی وہاں ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے ڈیلی کی بنیاد پر، اور پھر وہ الف لیلہ کی داستان شروع کرتے ہیں 20 سال پرانے 30 سال پرانے مسئلوں سے کہ یہ ہو گیا۔ بھئی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے 2.5 سال میں یہ جو پاور بریک ڈاؤن ہوا، اس میں جو آپ کہتے ہیں کہ ٹرانسمیشن لائن کا مسئلہ تھا، تو آپ لوگوں نے کیا کیا اس وقت تک؟ اس میں کیوں مسئلہ حل نہیں ہو سکا؟ آپ نے 4 چھوٹے افسروں کو اپنا جو وہاں تھے گڈو میں، ان کو سسپینڈ کر کے چھوڑ دیا۔ ہم نے کل بھی مطالبہ کیا تھا، آج پھر مطالبہ کرتا ہوں میں کہ جی اس پہ انکوائری کمیشن بٹھایا جائے، انڈیپینڈنٹ، اس میں جو پاور جو سیکٹر کے لوگوں کو بٹھایا جائے، اور صوبائی حکومتوں کو اس میں بٹھایا جائے، تب جا کے پوری بات کھلے گی، اور تعین کیا جائے ذمہ داری کا۔ NTDC جو کہ مطلب سندھ حکومت کی STDC کو بھی کام کرنے نہیں دیتی، اور خود بھی وہ کام نہیں کرتے، میں سمجھتا ہوں اس کے سربراہ کو فوری طور پہ برطرف کرنا چاہیے، تاکہ مطلب کسی پہ تو ذمہ داری عائد ہو، کسی پہ تو ذمہ داری پڑے، اور پتہ چلے کہ کوئی نہ کوئی اس میں ذمہ دار ہے۔ اب صرف 16 گریڈ کے افسروں کو، 4 افسروں کو سسپینڈ کر کے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، ان کی جان نہیں چھوٹے گی، ہم اس کو پرسو کریں گے، اور انشاءاللہ اس پہ انکوائری کمیشن بٹھوا کے رہیں گے۔ تو اسی بس مقصد کے لیے میں نے آج مرزا بھائی کو ریکویسٹ کی کہ آپ آئیں گے تو میں آپ کے ساتھ اس میں آؤں گا۔ تو یہ اہم ترین مسئلہ ہے ہمارے لوگوں کا، اس وقت پورے ملک کا مسئلہ ہے یہ، اور ان کی نااہلیت یہ ہے کہ خود ہماری گیس تو ہمیں نہیں دیتے، لیکن جہاں گیس کی شارٹیج ہے وہاں یہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کتنی گیس کی شارٹیج ہوگی، تاکہ وہ گیس کی شارٹیج پوری کر سکیں اور امپورٹ کر سکیں، RLNG امپورٹ کر سکیں۔ آپ دیکھیں کہ پورا ملک اس وقت گیس کے شدید بحران سے دوچار ہے، اور یہ صرف اور صرف فیڈرل گورنمنٹ کی اور ان کے جو وزراء ہیں، جو ان کی ڈویژنز ہیں، ان کی نااہلی ہے کہ صرف وہ گیس بھی نہ انہوں نے منگوائی، اور جو ہماری گیس ہے وہ ہمیں نہیں دی جا رہی۔ تو میں یہی کہنا چاہتا تھا، مزید کچھ بات کرنا ہو تو صرف میں بات ایڈ کروں، بڑی امپورٹنٹ ہے کہ صوبہ سندھ پاکستان کی 60% ایکسپورٹ جو ہے وہ صوبہ سندھ سے ہوتی ہے، اور یہ جو SSGC کا کل لیٹ آورز میں فیصلہ ہے کہ ایون ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری کی اب گیس انہوں نے بند کر دیا، سپلائی کو، کیپٹیو پاور کو انہوں نے بند کر دیا ہے، جیسے شیخ صاحب کہہ رہے تھے، یہ شو کرتا ہے وہ مائنڈ سیٹ۔ اور SSGC وفاقی حکومت کنٹرول کرتی ہے، یا آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے اپنی نااہلی کو ان ٹائم LNG امپورٹ نہیں کر پاتے، اپنی نااہلی کو بغض پیپلز پارٹی میں یہاں کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں، بٹ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر یہاں کی صنعت بند ہوگی تو وہ جو ایکسپورٹ کا جس کا بار بار وزیر اعظم بات کرتے ہیں، اس کی 60% صوبہ سندھ سے جاتی ہے۔ یہ شو کرتا ہے کہ اپنے بغض میں یہ ایکچولی پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اچھا یہ بتا دیں کہ بقول آپ کے یہ پہلی نہیں بلکہ کئی پریس کانفرنس انتہا شیخ صاحب بھی کر چکے، آپ بھی کر چکے، تو مسئلہ تو حل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ جب یہ ساری چیزیں آئینی ہیں، آئینی کے آرٹیکل کا بھی آپ حوالہ دے رہے ہیں، تو فوری طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے کیوں نہیں رابطہ کیا جاتا سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، تاکہ جو اس کا حق ہے، جو اس وقت صنعت کا پہیہ جام ہے، گھروں میں چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو مسائل ہیں، تو کم سے کم آپ اس پہ عدالت کیوں نہیں جاتے؟ یہ لوگ عدالتی فیصلے کو مانتے ہیں؟ یہ میں 13 جنوری 2011 کا فیصلہ لہرا دیتا ہوں، عدالتی فیصلہ ہے۔ یہ لوگ عدالتوں کا بھی احترام نہیں کرتے ہیں، آئین میں لکھی ہوئی باتوں کا احترام نہیں کرتے، لوگوں کا احترام نہیں کرتے، اپنے وعدے کو وفا کرنے پر بلیو نہیں کرتے۔ میں سمجھتا ہوں سندھ حکومت کو بھی اب کوئی سخت فیصلہ کرنا پڑے گا اس انکمپٹنس، اس نااہلی کے حوالے سے، کہ اس طریقے سے نہیں چل سکتا کہ پاکستان کی 68% گیس پروڈیوس
صوبہ سندھ کرے اور ہمارے گھریلو صارفین کو, ہمارے صنعت کاروں کو, ہمارے ٹرانسپورٹرز کو گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہو. خیبر پختونخوا میں اس کو اس سے کی گیس مل رہی ہے, اس کی ضروریات کو پورا کیا جا رہا ہے. آرٹیکل 158 کو خیبر پختونخوا کے لیے فالو کیا جاتا ہے, لیکن صوبہ سندھ کے لیے, SSGC کے لیے وفاقی حکومت فالو نہیں کر رہی. میں سمجھتا ہوں میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے ابھی ہے کہ ان کے اس بغض کو, ان کی اس انکمپٹنس کو آپ بھی میڈیا پر ہائی لائٹ کریں, بیکاز ان کے بغض کی وجہ سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. 60% پاکستان کی ایکسپورٹ صوبہ سندھ سے جاتی ہے. اگر یہ صنعتیں نہیں چلیں گی تو پاکستان وہ اہم زر مبادلہ کیسے کما پائے گا؟ یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم نے کل اپنی وزراء کی کارکردگی کا نوٹس لیا ہے, ایسا نہ ہو کہ یہ گیس بحران اور بجلی شارٹ فال کا بھی نوٹس لے. اچھا, جب نوٹس لیتے ہیں تو تباہی اور بڑھ جاتی ہے. تو اللہ خیر کرے, کل کے نوٹس کے بعد اب کیا ہوگا, شاید 52 سے وزیر بڑھا کے 62 ہو جائیں گے, 63 ہو جائیں گے, 70 وزیر ہو جائیں گے, کیونکہ ان کو شاید وزیروں کی فوج پالنے کا زیادہ شوق ہے. لیکن کل جو سٹیٹمنٹ ٹی وی پر چلا ہے وہ بھی اس آمرانہ طرز حکمرانی کی عکاسی کرتا ہے کہ فالو اون گورنمنٹ ڈیسیجنز اور کوئٹ گورنمنٹ. یعنی کہ انہوں نے وفاقی وزراء کو بھی کہہ دیا کہ تم لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, میں جو کہہ رہا ہوں وہ کام کرو, ورنہ کام میں کرنے نہیں دوں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نے پچھلے 2.5 سال میں یہ ثابت کیا ہے اپنی سٹائل آف گورننس سے کہ وہ گورننس میں بلیو نہیں کرتے ہیں, لیک آف گورننس میں بلیو کرتے ہیں, وہ کام میں بلیو نہیں کرتے ہیں, بیان بازی میں بلیو کرتے ہیں, اور اسی روش کو وہ انفارچونیٹلی جاری رکھے ہوئے. یہ شیخ صاحب پوچھتے ہیں. پر اتنا ہے کہ مقامی مانو ہے وائی پانی شہر کے پاس میں لائن گزرے تھی, ٹنڈن خان شہر کے بچا لائن گزرے تھی گیس کی, وہ گیس اچھی ان में असां मसलो उन्हनि सां खियल आहे. इहे न आहे जी कंपनी आहे जेका जो ही साइट ते जेका कमु करे पई उन सां खियल आहे. ऐं कोर्ट बि सिंध हाई कोर्ट में बि इहो केस हले थो पियो, पर सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो आहे त जेका बि 5 किलोमीटरनि जे अंदरि जिथे गैस निकिरे थी ऐं उन आस पास जे ॻोठनि खे बिजली ॾियनि, गैस ॾियनि था पिया, उहा स्कीम हले थी पई. इहो जेके तव्हां ॻोठ चओ था असां उन्हनि खे बि ॾिसी था वठूं पिया. अगरि का असांखे का ॻोठनि जी तफ़सील मिली वञे असां उन ते बि इनशाला कार्रवाई कराए उनखे गैस ॾियारींदासीं. سب یہ بتا دیں کہ آئین میں واضح طور پر ہے اور وہ آئین کی مسلسل جو ہے خلاف ورزی کر رہے ہیں, اور کورٹ کا آپ نے مثال دیا کہ عدالتوں سے بھی انصاف نہیں ملتا. تو پولیٹیکل فورم میں آپ جاتے جتنی بھی نیشنلسٹ تنظیمیں ہیں ان سے بات کریں اور پولیٹیکل فورم پہ یہ مسائل اٹھائیں اور سندھ کے حقوق کا تحفظ کیا جائے. یہ بات آپ کی صحیح ہے, لیکن جو آئینی فورمز ہیں وہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر جب میٹنگ ہوتی ہے تو وزیر اعلیٰ سندھ وہاں پر بات کرتے ہیں, گیس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں, سینسس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. جب بھی ہماری وفاقی حکومت سے بات ہوتی ہے, وفاقی حکومت کو کنوے کرتے ہیں ہم اس چیزوں کو کہ آپ اس طریقے سے ہمارے رائٹس کو یوزرپ نہیں کر سکتے, اور ان تمام چیزوں کو ہم جاری و ساری رکھیں گے. لیکن آپ نے جو پولیٹیکل بات کی, دیکھیے پی ڈی ایم کی جدوجہد ہی یہ ہے کہ ایک حکومت جو کہ آئین شکن حکومت ہے, ایک حکومت جو کہ غیر جمہوری حکومت ہے, اس حکومت کو ہم چلنے نہیں دیں گے. اور اسی لیے پی ڈی ایم سڑکوں پر آئی, اور آپ نے دیکھا کہ جہاں جہاں پی ڈی ایم گئی ہے عوام کو اس کی پذیرائی ملی. پرسوں آپ نے مالاکنڈ میں دیکھ لیا کہ کس طریقے سے مالاکنڈ کی عوام نے خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف, پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت کے خلاف ریفرینڈم دیا. تو یہ جو عوامی پذیرائی مل رہی ہے نا, اس پذیرائی کو نگیٹ کرنے کے لیے, اس کو نلیفائی کرنے کے لیے یہ لوگ اس طرح کی شرنگیز بیان بازی کرتے ہیں تاکہ آپ میڈیا کے اندر اٹینشن ڈائیورٹ کر سکیں. میں ایک بار پھر کہنا چاہوں گا کہ یہ ان لوگوں کی نااہلی ہے, اور اس نااہلی سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے, ہمارے صوبوں کو نقصان ہو رہا ہے. اور یہ بتا دیں میرا سوال یہ ہے کہ سندھ حکومت آخر دیر سے کیوں ڈالتی ہے. اعتراض یہ ہے کہ جزیروں سے متعلق ایک مرتبہ پھر آرڈیننس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس سلسلے میں حکمت عملی, واضح حکمت عملی بنائیں. اچھا, آپ کے سوال میں دیکھیں کتنی اہم چیز ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے. یہ وہ حکومت ہے جو شفافیت کی بات کرتی ہے. انہوں نے 2 ستمبر کو آرڈیننس جاری کیا تھا, منظر عام پہ اکتوبر میں آیا. چھپا کے رکھا ہے انہوں نے. چوری کرنے والے چیزیں چھپاتے ہیں نا, جو لوگ صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں, جو شفافیت پر بلیو کرتے ہیں, وہ تو کھل کے بات کرتے ہیں. تو اگر آرڈیننس انہوں نے ایکسٹینڈ کیا ہے تو وہ بیک ڈور سے نہیں کرنا چاہیے تھا.
پارلیمان کا اجلاس چل رہا ہے اس وقت, سینٹ سیشن میں ہے, اتنی ہمت ہے ان کے پاس, عددی اکثریت ہے, لے آئیں. میں تو یہ کہوں گا کہ وہ لوگ بلوچستان عوامی پارٹی کے دوست جو وفاقی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں, کیا ان کو اندازہ نہیں ہے کہ بلوچستان کے آئلینڈز کے اوپر یہ لوگ قبضہ کرنے جا رہے ہیں؟ کیا جی ڈی اے کہ ہمارے دوستوں کو یہ نہیں پتا کہ سندھ کے جزائر پر یہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ایم کیو ایم کے دوستوں کو یہ نہیں پتا؟ کیا پی ٹی آئی سے صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے ایم این ایز کو, سینیٹرز کو نہیں پتا کہ یہ صوبہ سندھ کے آئلینڈز پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں ہم تو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن یہ لوگ جو جی ڈی اے والے ہیں, بلوچستان عوامی پارٹی والے ہیں, یا باقی سیاسی جماعت جو اس وقت وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھی ہیں, اونس ان لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ اپنا کردار کس طریقے سے ادا کرتے ہیں. آیا وہ صوبوں کے آئینی حقوق کے ساتھ کھڑے ہوئے, یا ایک ایسی آئینی غیر جمہوری حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے جو کہ صوبوں کے حقوق کو پامال کرنے پر بلیو کرتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ ابھی آپ نے کہا کہ گیس سے متعلق صوبائی حکومت سخت فیصلے کرنے جا رہی ہے, کیا ممکنہ ایسے اقدامات ہیں یا فیصلے حکومت کرنے جا رہی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے اسکروٹنی کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, آپ الیکشن کمیشن سے یا جو کمیٹی ہے اس سے کچھ توقع رکھیں گے کہ اس کیس کو آگے لے جایا جائے گا؟ دیکھیے, جو فیصلے کیے جائیں گے وہ فیصلے کرنے کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کر لیے جائیں گے. فیصلے کرنے سے پہلے اگر آپ کوئی بات کر لیتے ہیں تو اور بات نہیں ہوتی تو پھر آپ پی ٹی آئی جیسے لگتے ہیں. تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی ہمیں پاکستان تحریک الزام کا نام دے, اللہ نہ کرے. ہم جو فیصلہ کریں گے اس فیصلے پر کھڑے ہوں گے اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. جہاں تک فارن فنڈنگ کیس کا سوال ہے, میری الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ التماس ہے, مؤدبانہ گزارش ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو بروئے کار لاتے ہوئے جلد از جلد فیصلہ کیا جائے. بڑے سنگین نوعیت کے الزامات پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ ممبر نے پی ٹی آئی قیادت کے خلاف, اس کی فنڈنگ کے خلاف, اس کے فائنینسز کے حوالے سے لگائیں. میں سمجھتا ہوں جتنی جلدی اس کا فیصلہ ہو اتنا اچھا ہوگا, اور پی ٹی آئی کے لیے بہتر ہے, چونکہ وہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں, شفافیت کی بات کرتے ہیں, کہ وہ اسٹے آرڈرز کے پیچھے چھپنا چھوڑ دیں اور الیکشن کمیشن کو سیٹسفائی کریں اور پاکستان کی عوام کو سیٹسفائی کریں کہ وہ کون لوگ ہیں جو ان کی فنڈنگ کرتے ہیں, کس کے پیسے سے یہ لوگ اپنے اخراجات پیر کرتے ہیں, اور کس کے پیسے سے انہوں نے پچھلے 22 سال میں ماشاءاللہ یہ اپنی جو سو کال جدوجہد کی ہے وہ کی ہے. اچھا, آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے کہ این آئی سی وی ڈی سے متعلق بھی آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ آ گئی, وفاقی حکومت کی وزارت سے بھی رپورٹ آئی ہے. اب یہ این آئی سی وی ڈی سے متعلق رپورٹ پر آپ کیا کہیں گے؟ کل حلیم عادل شیخ نے بھی ملین اور بلین کی باتیں کی اس وقت. اچھا, اگر آپ حلیم عادل شیخ صاحب سے ملین بلین کا ڈفرینس پوچھیں گے شاید ان کو نہیں پتا ہوگا. زمین کا پتا ہو سکتا ہے, ان سے آپ پوچھیں ایکڑ کتنا ہوتا ہے, ان کو پتا ہوگا. فارم 7 میں تبدیلی کیسے ہوتی ہے یہ ان کو پتا ہوگا. فارم 2 گٹ وٹ یہ پتا ہوگا ان کو. ڈے ٹپے کا پتا ہوگا, ملین بلین ان کو نہیں پتا. ماشاءاللہ میں وہ کل پریس کانفرنس سن رہا تھا, انہوں نے جس بلینز کا ذکر کیا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ این آئی سی وی ڈی کا بجٹ پاکستان کے بجٹ سے زیادہ ہے. یہ انفارچونیٹلی ان کا کام ہے شر کریٹ کرنا, شر انگیزی کرنا, سنسیشنلائز چیزوں کو کرنا. جو انہوں نے باتیں کی وہ غلط ہیں, وہ بے بنیاد ہے, اور این آئی سی وی ڈی خود اس حوالے سے ان کے تمام الزامات کی تردید کر چکا ہے. جس آڈٹ پیرے کی وہ بات کر رہے تھے کل, یہ کتنا بڑا کوئنسیڈنس ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. کل حلیم عادل شیخ آڈٹ پیراس کا سہارا لیتے ہوئے, آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کا سہارا لیتے ہوئے صوبہ سندھ کے ایک ہسپتال کو کرٹیسائز کر رہے تھے, اور کل انہی کی پی ٹی آئی کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وفاقی وزراء نے کہا کہ آڈیٹر جنرل کا آفس بلیک میلنگ کرے آڈٹ پیراس کے ذریعے. یہ آج اخبارات میں رپورٹ ہوا ہے. یہ کتنا بڑا میں سمجھتا ہوں کوئنسیڈنس ہے کہ جو الزامات وہ خود لگا رہے تھے ایک ادارے کے خلاف آڈٹ پیراس کے بیسس پر, ان کی اپنی سیاسی جماعت نے, ان کی اپنی وفاقی کابینہ نے, ان کے اپنے وفاقی وزراء نے خود یہ کہا, اور اخبارات میں آج رپورٹ ہوا ہے کہ وہ ادارہ کس طریقے سے بلیک میل کر رہا ہے لوگوں کو, اور اربوں روپے کی کرپشن شاید اس ادارے میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں پہلے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کر لیں, اپنے گربان پر نظر ڈالیں. ان کو انلیگیلٹی اور ارریگولیرٹی کا مطلب نہیں پتا.
इनका डिफरेंस नहीं पता, तो मिलियन बिलियन का डिफरेंस नहीं पता, तो ये आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले आते हैं। आप लोग तो नहीं दिखाते, बट उनका सोशल मीडिया दिखा देता है उसके चक्कर में। लेकिन मैं समझता हूँ कि कौम के सामने मुझे बड़ा अफसोस होता है कि NICVD एक ऐसा इदारा है जिसने पिछले 10-11 साल में बेलौस खिदमत की इंसानियत की। पाकिस्तान के तूलो अर्ज से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान से पेशेंट्स सूबा सिंध आते हैं और NICVD में, उसके सैटेलाइट सेंटर्स में उनका मुफ्त इलाज करवाया जाता है। मैं समझता हूँ बजाय इसके कि ये शुक्रिया अदा करें उस इदारे का, बजाय इसके शुक्रिया अदा करें उन डॉक्टर्स का जो मेहनत करें, इस तरह की बयानबाजी से मैं समझता हूँ उनके हौसले को वो पस्त करने की कोशिश करते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कोविड के ज़माने में अपनी तमाम फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के साथ मौजूद है, अपने इदारों के साथ मौजूद है, अपने हस्पतालों के साथ मौजूद है। और ये जो तबाही सरकार है, जिस तरह उन्होंने तमाम सूबों के अंदर तबाही की है, वफाकी इदारों में तबाही की है, हम अपने सूबे में इनको तबाही नहीं करने देंगे। बहुत शुक्रिया।